ہلکے کیوں بول رہے ہیں؟ کہ بیٹیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں یا ڈر کے بیٹوں سے نہیں بول رہے؟ میں ان بیٹوں سے کہتا ہوں اگر ابا کم تیز بول جائے تو پوچھنا مت کہ وہاں بہت بول رہے، ڈرنا نہیں۔ جتنا درد بیٹیوں کو ہوتا اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا حضور نے بیٹی کی عزت ہمیں سکھائی، اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا خدا را کبھی شادی وغیرہ کے فنکشن میں جاؤ اور جی چاہے آج فیشن میں دوپٹہ اتار کے جانا ہے، میرے حضور کی قربانیاں یاد کر لینا۔ تمہاری کوئی اوقات نہ تھی اگر حضور نے تمہیں عزت نہ بخشی ہوتی۔ گھر تو کیا تمہیں جوتیوں میں جگہ آج نہ ملتی اگر میرے حضور نے یہ نہ کہا ہوتا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جو عزتیں ہیں، جو باپ کل بیٹی کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا آج سفید بال لے کے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے پالنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے آئی؟ میرے حضور کی وجہ سے آئی ہے۔ خدا را بیٹیوں کبھی باپ کو رسوا نہ کرنا، کبھی باپ کو ذلیل نہ کرنا۔ 18 سال یہ مزدور بن کے مزدوری کرتا رہا لیکن کبھی تجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا۔ یہ چاہتا تو یہ بھی تجھ سے برتن دھلوا کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا، لیکن خود مزدوری کی اس لیے کہ بیٹی تیری عزت سلامت رہے، تیرے ناز سلامت رہے۔ وہ لوگ کتنے سالی میں وہ باپ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے، ان کے پیدا ہونے پہ گھن کرتے۔ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ علماء اکثر مسافر رہتے ہیں، کوئی کہیں دین کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی کہیں کرتا ہے، لیکن پوچھو ان علماء سے جب کبھی گھر جانا ہوتا ہے 8 دن میں 10 دن میں، گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا تو کتنی بھی تھکن ہو، اگر بیٹی 6 مہینے کی بھی ہے باپ سینے پہ لٹاتا ہے، اس کی ٹھوکریں جب سینے پہ لگتی ہیں اللہ ٹھوکر کی برکت سے بدن کی تھکن اتار دیا کرتا ہے۔ بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا۔ بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے، بیٹے نہیں کر پاتے، کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں۔ وہ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا۔ کبھی آنا باہر شہر سے، کبھی پردیس سے آنا اور کہہ دینا میں آدھی رات کو گھر پہنچ رہا ہوں، وہ گھر کے اندر تیرا بیٹا بھی ہو، تیری بیوی بھی ہو جس نے 7 چیلے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، وہ بیٹا بھی ہو جو کہتا ہو زندگی تجھ پہ لٹانی ہے، لیکن آدھی رات کو آنا۔ جب کبھی آدھی رات کو گھر میں آؤ گے دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا۔ جو سب سے پہلی آواز تیری آواز پہ نکلے گی وہ بیوی اور بیٹے کی آواز نہیں بلکہ تیری بیٹی کی آواز ہوگی۔ اکثر بیٹیاں راتوں کو سویا نہیں کرتی کہ باپ آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ 10 منٹ اور بات کر لوں میں آگے کو۔ بیٹی، سارے بولیں بیٹی، ابھی نہیں بولے، اللہ آپ کو زبان چلانے کی توفیق بخشے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہاں یاد رکھے نا، ایک مرتبہ نا میرے حضور خانہ کعبہ میں طواف، وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مفتی صاحب کے بلا بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نماز میں مصروف تھے، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا اور حضور کو نماز پڑھتے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ فلاں مقام پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جو اوجڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے سر پہ رکھ دے؟ تو اس کے یاروں میں ایک یار عقبہ بن ابی معیط کا نام تھا، وہ ہٹا کٹا لئیم شہید تھا۔ اس نے کہا اتنی سی بات، ابھی گیا لے کے آیا۔ وہ گیا، اس نے اوجڑی اٹھائی لایا، حضور سجدے میں تھے، میرے حضور کے سر اور شانوں کے بیچ لا کے میں نے اس کو رکھا۔ بہت بھاری اوج تھا، اونٹ کا اوج تھا، اب حضور کا سر سجدے میں ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی وہیں پہ کھڑے تھے، کہتے میں نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اتنی وزنی تھی کہ اکیلا نہ کھینچ سکا۔ کہتے میں نے بہت محنت کی، جب نہیں کھینچ پایا تو کہتے پھر میں نے دوڑ لگائی۔ جاتا تو کہاں جاتا، کوئی یارو مددگار بھی نہیں تھا، کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہیں تھا۔ فرماتے میں نے دوڑ لگائی، حضور کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اما خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی۔ کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں۔ نام بتایا، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ کچھ ظالموں نے حضور کے سر پہ اوجڑی ڈال رکھی ہے، سرکار کا سر سجدے میں ہے، اب سر اٹھ نہیں رہا ہے، مجھ سے اوجڑی نہیں ہٹ رہی ہے۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے اسی 6 سال کی عمر میں، 55 کی عمر
قدر شریف میں آپ نے اپنے اوپر چادر تطہیر کو ڈالا، پردے کے اہتمام سے نکلی، دوڑ کر کے حرم شریف میں آئی ہے، جہاں مصطفیٰ کے اوپر اوجھ رکھا ہے اونٹ کا، آنے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے، وہ صحابی کہتے میں نے اوجھڑی کھینچی ہے، دوسری طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکیلا ہے، کہتے بمشکل تمام اوجھڑی ہٹی، لیکن جیسی حضور کی کمر سے اوجھڑی ہٹی ہے، میرے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، تو کیا بیان کرتے ہیں، کہتے حضور کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پورا چہرہ سرخ تھا حضور کا، حضرت فاطمہ نے باپ کا چہرہ دیکھا، دوڑ کر کے باپ کی گود میں بیٹھی، دوپٹے کا کونا سنبھالا، باپ کا ماتھا صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، میرے حضور نے بیٹی کا یہ حال دیکھا کہ بس پھر کیا تھا، نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے حضور جب آنکھ میں آنسو لائے ہیں، اب فاطمہ زہرا کے سب کا بندن ٹوٹا ہے، آپ بھی ہچکی بھر کے باپ کا ماتھا چوم کے روئی ہے، رونے کے بعد آپ نے رخ کیا کہ کعبے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میرے خدا بتا تو صحیح کیا میرا باپ سچا رسول نہیں ہے، کہ یہ جو دین لایا کہ وہ سچا نہیں ہے، کہ اس کا پڑھنے والا قرآن سچا نہیں ہے، بتا تو صحیح کہ اس کا مذہب سچا نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ یا اللہ اگر میرا باپ سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، پھر بتا تو صحیح یہ چلتا ہے تو لوگ کانٹے کیوں بچھاتے ہیں، یہ بولتا ہے تو پتھر کیوں مارتے ہیں، یہ سجدے کرے تو اوجھ کیوں ڈالتے ہیں، یہ کہتے کہتے حضرت فاطمہ نے دوڑ لگائی اور خلاف کعبہ کو جا کے سینے سے لگایا اور لپٹ کے کہتی ہے یا اللہ ایک بیٹی کی التجا ہے کہ جتنوں نے میرے باپ کے اوپر اوجھ ڈالنے کی سازش کی ہے، میرے مالک انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، انہیں جینے کا حق نہیں ہے، اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی ہے، میرے حضور نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، دوڑ کر کے خاتون جنت کو سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ اگلا جملہ نہ بول دینا، اگلا جملہ نہ بول دینا، ورنہ ان کی نسلیں مٹ جائے گی اور محمد مٹانے نہیں آیا بلکہ مٹتے ہوئے کو زمانے میں بچانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی جامعہ رضویہ رحمت العلوم حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوپر خاتون جنت کی زبان سے نکلی دعا تھی، اتنا تو کہہ چکی تھی نا انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں، مشیت کا نقیب آواز دے رہا تھا فاطمہ صبر کر بدر کا میدان سجنے دے، خدا کی قسم پوچھو ان علماء سے، بدر کا میدان سجا، جتنے اس سازش میں شامل تھے بدر کے میدان میں دنیا نے دیکھا ان کے سر کہیں تڑپ رہے تھے، دھڑک کہیں تڑپ رہے تھے، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بددعا کا نتیجہ تھا۔ خدا را بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، بیٹیاں کر جاتی ہیں، جب دکھ میں دنیا ساتھ چھوڑے گی تیری بیٹی تیرا ساتھ دے گی، جب تو لقمے کو ترس جائے گا تو بیٹی تجھے کھانا کھلائے گا، جسے تو نے جائیداد نہ دی، جسے تو نے حق نہ دیا جو شریعت نے مقرر کیا تھا، خدا کی قسم وہ زندگی میں کبھی تجھ سے نہیں کہتی ابا میرا حق کھا کے مر گیا، کبھی نہیں کہتی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ساری زندگی، اور تم اس کا لاکھ حق کھا جاؤ پھر بھی وہ تمہارے لیے جان دینے تیار رہتی ہے، وہ جانتی ہے یہ زمین کچھ بھی نہیں، میرا باپ سب کچھ ہے، وہ جانتی ہے جائیداد کچھ بھی نہیں، میرا بھائی سب کچھ ہے، خدا را ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور جو گھروں کے اندر کسی کی بیٹی کو ستاتے ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو، کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی کو سسرال میں جا کے گالیاں ملے؟ نہیں ہے کوئی بیٹا، کوئی باپ ایسا ہے جو یہ چاہے میری بیٹی کو سسرال جا کے تانے ملے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سسرال میں تمہاری بیٹی کو عزت ملے تو یہ قانون اپنا لو، تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے، تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت دے گا۔ بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کی قدر کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو۔ حضور نے بیٹی کو رحمت بنا کے پیش کیا، رحمت بنا کے پیش کیا، اور کتنے پیارے انداز میں حضور نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں تھیں اس نے پالا پوسا عزت سے رخصت کیا، حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ 2 والا کھڑا ہو گیا، حضور 3 بیٹی والا جنتی، مجھ پہ تو 2 ہی رہ گئی۔ میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، خدا کے کرم کا جو دریا ہے وہ محدود نہیں ہے،
اس کے خزانوں میں کمی نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر 3 والا جنتی ہے تو 2 بیٹیوں والا بھی جنتی ہے. اور جب 2 بیٹی والا جنتی ہو گیا تو پھر 1 والا بھی کھڑا ہو. لگتا ہے میرا بھی کام بن ہی جائے گا. خدا کی قسم وہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. 1 والا بھی کھڑا ہو گیا. حضور مجھ پہ تو 1 ہی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا جا 3 والا بھی جنتی, 2 والا بھی جنتی, 1 والا بھی جنتی ہے. تو کام تینوں کا بن گیا. 3 والا جنتی, 2 والا جنتی, 1 والا جنتی. پھر اس کو تو خیال آنا ہی تھا نا جس پہ بیٹی نہیں تھی. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, حضور ان پہ 3 تھی, یہ بھی جنتی, ان پہ 2, یہ بھی جنتی, ان پہ 1, یہ بھی جنتی. حضور مجھ پہ تو بیٹی نہیں ہے. میرے حضور نے فرمایا جا اگر خدا نے بیٹی نہیں دی نا تو بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا. قیامت میں لاوارث نہیں ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کروں گا. بیٹی کی تمنا اگر جنت دلا سکتی ہے تو بیٹی کی پرورش تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. بیٹیوں کو عزت دیا کرو, بیٹیوں کی قدر کیا کرو, اور کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو. اللہ بیٹی دینا, شکر ادا کرنا. اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے مل جاتے ہیں, بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی, نصیبوں سے بیٹیاں ملا کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ اب بیٹیوں کی بھی عزت کریں, قدر کریں, نکاح کو آسان کریں. یہ جو رسمیں چلی آ رہی ہیں, جتنی غیر مسلموں کی رسمیں تھیں, آج سب ہمارے اندر موجود ہیں, ساری ہمارے اندر موجود ہیں. خدا را ان رسموں کو کم کریں. پیسے کی کثرت ہے, 1 لاکھ کا تو آتش بازی نہ کر. مدرسے میں آ, قاری صاحب علامہ صاحب سے کہ حضرت بتاؤ بچے پانی کون سا پیتے ہیں؟ اگر فریج نہیں ہے ایک فریج کا انتظام کر دے, اگر پنکھا نہیں ہے تو پنکھا لگا دے, کولر نہیں ہے قرآن والوں کے لیے کولر کا انتظام کر دے. ہاں اگر بستر نہیں ہے, کوئی غریب طالب علم ہے, اس کے بستر کا انتظام کر دے. گارنٹی ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے کروڑوں کی جائیداد میں بیٹے تیرے نام کے ہر سال 1 لاکھ روپے خرچ کریں گے. گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں بیٹے. کبھی قبرستان جا کے دیکھا کر, کتنی قبروں پہ تازہ پھول ملیں گے اور کتنی قبروں پہ تو صاحب کوئی مٹی ڈالنے والا نظر نہیں آتا. کیا ان کے وارث نہیں تھے؟ انہوں نے جائیداد نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی جائیداد چھوڑی, لیکن بیٹوں نے عیاشیوں میں اڑا دی, آتش بازیوں میں بیٹوں نے اڑا دی. باپ کا جنازہ یاد نہیں آتا بیٹوں کو, باپ کی قبر یاد نہیں آتی. اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ. مدرسے میں کولر لگواؤ, اے سی لگواؤ, فریج لگواؤ, ٹھنڈی ہوا کا انتظام کر. میں نہیں جانتا 50 سال بعد تیرے مرنے کے کوئی دعا کرے نہ کرے. اگر تو نے اس ادارے رحمت العلوم میں 1 اے سی لگوا دی یا بچوں کے لیے کولر کا انتظام کر دیا تو تیرے مرنے کے 100 سال کے بعد بھی اگر کولر باقی ہے وہ چلے گا. اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن والا قرآن پڑھے گا, اس کو گرمی لگے گی, ادھر کولر سے ٹھنڈی ہوا چلے گی, وہ ہوا کر کے اس حافظ کے بدن کو لگے گی. جب ٹھنڈے جھونکوں سے اس کا بدن ٹھنڈا ہوگا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو قبر میں ہوگا, یہ مدرسے میں ہوگا, کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے, ادھر حافظ کا بدن ٹھنڈا ہوگا, ادھر اللہ قبر میں تیری روح کو سردی عطا فرمائے. پیسے لا کے آتش بازی جب شروع کرتا, دبا دب دبا دب دبا دب, بچے کود گئے, بوڑھے کود گئے, کتنوں کے دل تھم گئے, لیکن پٹھان کا بیٹا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سب پٹھان گیری نکل جائے گی. موت جب جھٹکا دے گی نا تب پتہ چلے گا کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا کر کے جا رہے ہیں. خدا را جیتے جی نیک کام کر لیں, اداروں کا خیال کریں. دشمن مدارس کے پیچھے ہیں. اب تک تو یہ تھا کہ غیر مخالف تھے, تکلیف ہوتی ہے اپنے ہی ہماری صف میں مدرسوں کے مخالف نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہی کام ہے, جی اسے بنوانے کی کیا ضرورت تھی, یہ گیٹ لگوانے کی کیا ضرورت تھی. ضرورت تو جناب آپ کی بھی نہیں تھی. آپ کیا کرنے آئے ہو دنیا میں, ہاں آپ کی کیا ضرورت تھی. علامہ صاحب فرمانے اعتراض ہی کرنے چلے آئے. تو سنیں, مہربانی کریں, دشمن اگر تکلیف دیتے ہیں تو درد کم ہوتا ہے, اور جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو درد زیادہ ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کے کچھ اداروں کی خبریں موصول ہوئی کہ جنہوں نے, علماء نے, دنیا بند ہونے کے باوجود قرآن بند نہیں کیا, چھپ کے قرآن پڑھاتے رہے, گھر
گھر میں قرآن پڑھاتے رہے، بستر میں قرآن پڑھاتے رہے. لیکن کچھ ظالم ایسے بھی تھے جن کو پتہ لگا یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ایسے کتے دلال جو 500 روپے پہ پولیس والوں کے ہاتھ بک جایا کرتے ہیں، 2,000 میں اپنوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی کتوں نے فون اٹھا کر کے پولیس والوں کو خبر دی کہ اس کے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پولیس آئی، پڑھانے والے کو لے گئی، بچوں پہ سختی کی. مجھے بتا تو صحیح، تیرے روکنے سے کیا قرآن رک پایا؟ تیرے ٹوکنے سے کیا پڑھانے والے رک پائے؟ خدا کی قسم، صبح قیامت تک نہ قرآن روکا جا سکتا ہے، نہ قرآن والوں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن تیری زندگی کب تک؟ ایک دن ایسا آئے گا، موت دھکا دے گی، تو قبر میں ہوگا، اللہ تجھے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. بات آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. تجھے کیا لگتا مدرسوں کی مخالفت کر کے جائے اور تجھے تیجے بخشوائیں گے؟ بھی نہ سمجھنا، بریلوی ہوں اور تم سے پکا ہوں. ہاں، حضور کے قرآن کی مخالفت کرے اور 40واں بخشوائے، خدا کی قسم کلمہ اسی کی شفاعت کرے گا جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے. ہاں، اور مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوں گے جو ان کے مشن کے ساتھ ہوگا. جو ان کے مشن کے خلاف ہوگا تو پھر خیریت نہیں. مرنا ہے ایک دن، جیتے جی قرآن کی خدمت کر جاؤ. بلا وجہ میں مفتی صاحب اسماعیل صاحب کو زیادہ ہمارے سروں کے تاج، سارے علماء کے سر کے تاج جتنے ممبر پہ یہاں ہیں سب کے سر کے تاج ہیں. پوچھئے ان سے، یہ بتائیں گے کہ جو علماء اور علم دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خاتمے ایمان پر نہیں ہوا کرتے. پوری موتیں مرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا. خدا کے واسطے قرآن کی عزت کریں، قرآن والوں کی عزت کریں، انہیں حقارت سے نہ دیکھیں، ان کو کبھی بھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ آخرت کا سرمایہ ہے، جنت کا سہارا ہے، آخرت کا بھروسہ ہے. ہاں، اللہ توفیق دے. اگر کچھ کھلانے کی حیثیت نہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکلنے والے چشمے سے پانی بھر کے پلا دینا. اگر یہ جنت میں گئے تو انشاءاللہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں.